عبد کون ہے؟ عبد کہتے کسے ہیں؟ کس کو عبد کہتے ہیں؟ عبد یعنی جس کا کچھ نہ ہو، جو کسی چیز کا مالک نہ ہو، جس کی کوئی اپنی چیز نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی ذات، حتیٰ کہ اپنی حرکات اور سکنات کا بھی مالک نہ ہو، کوئی بھی چیز اس کی اپنی نہ ہو۔ اب ہم سوال کریں اپنی زندگی کے اوپر، یہ زندگی ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ صحت مند ہم کو کس نے رکھا ہے؟ اس بدن کے اندر روح کس نے پھونکی ہے؟ اس ہستی کا ہونا، اس زندگی کا ہونا، اسی طرح سے ہمیں کس نے زندہ رکھا ہے؟ ہمیں کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ آیا یہ زندگی ہم نے خود اپنے آپ کو دی ہے؟ آیا ہم نے خود اپنے آپ کو صحت مند رکھا ہوا ہے؟ آیا ہم نے بدن کے اندر خود روح پھونکی ہے؟ حتیٰ کہ ہم اپنے اعمال کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے اعمال کے مالک نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہم نے کسی چیز کو بھی خلق نہیں کی ہے، لہذا جس چیز کو ہم نے نہیں خلق کیا ہے اس کا مطلب ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اب یہ جو اقرار کرتا ہے، یہ جو اپنے آپ کو عبد کہتا ہے کہ میں عبد خدا ہوں، میں بندے خدا ہوں، میں مخلوق خدا ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے کسی چیز کو ایجاد نہیں کی ہے، جب اس نے اقرار کیا تو اقرار کے بعد اظہار کی باری آ جاتی ہے۔ اقرار کے بعد جو انسان اظہار بندگی کے لیے جو اعمال انجام دیتا ہے، اس اظہار بندگی کو عبادت کہا جاتا ہے۔ کون سی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان ہدف، مقصد اور لقاء اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ عبادت نہیں جو انسان عادتاً کرتا ہے، جو مجبور عادت ہو، جو اسیر عادت ہو، عادت سے تنگ آ کر جو انسان عبادت کرے، اس عبادت کے ذریعے سے انسان کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کون سی عبادت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جس عبادت کے ذریعے سے انسان مقصد تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ عبادت جو اپنے آپ کو عبد سمجھ کر عبدگی کے دائرے میں رہ کر جو بندگی کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، جو معرفت کے ساتھ، جو شعور کے ساتھ، جو سمجھ کر جو عبادت کرتا ہے، اس عبادت کے ذریعے سے انسان مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔